عرب، روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا ایک گمنام اور حقیر ہمسایہ تھا، لیکن اس ملک کے باشندے اپنے ہم جوار ممالک کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ تھے۔ مشرق یا مغرب سے اگر کوئی طوفان نمودار ہوتا تھا تو اس کی لہریں اس صحرا کی ریت میں گم ہو کر رہ جاتی تھیں۔ اہل عرب مدنیت کے شعور کی اس منزل سے صدیوں پیچھے تھے جہاں افراد یا قبائل کے اتحاد سے قوم یا ملت معرض وجود میں آتی ہے اور زمین کے خطے ایک سلطنت کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ یہاں بیرونی تہذیبوں کے خفیف سے اثرات صرف ان بستیوں اور شہروں تک محدود تھے جو یمن اور شام کے درمیان قدیم تجارتی شاہراہ پر آباد تھے۔ سلطنت کا تصور جزیرہ نما عرب کے ان بیرونی اور نسبتاً زرخیز علاقوں تک محدود تھا جہاں مستقل آبادی اپنے وسائل حیات کے تحفظ کے لیے کسی طاقتور خاندان کی سیادت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صحرائی آبادی ان خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو اونٹ کے بالوں یا بکریوں کی کھالوں کے خیموں میں رہتے تھے۔ ان کے نزدیک بھیڑ بکریاں، اونٹ یا گھوڑے پالنا اور شکار کھیلنا ہی مردانہ کام تھے۔ جنوب کے زرخیز علاقے میں سلطنتیں بنی اور ختم ہو گئیں، لیکن بے آب و گیاہ وادیوں کے مکین ان انقلابات سے محفوظ رہے۔ پانی کی کمیابی، خوراک کی قلت اور جھلسا دینے والی گرمی کے باعث بیرونی ہمراہ آوروں کے لیے اس خطۂ زمین میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ صحرا نشین امن و سکون سے ناآشنا تھے۔ وہ بیرونی جارحیت سے تو محفوظ تھے، لیکن جہالت کا افریت جسے وہ اپنی مخصوص تہذیبی اور اخلاقی روایات کا محافظ سمجھتے تھے، ان کے لیے روم و ایران کی استبدادی قوتوں سے زیادہ خطرناک بن چکا تھا۔ وہ باہر کی آندھیوں سے محفوظ تھے، لیکن اپنے گھر کی آگ سے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ان کے ماضی کی تاریخ خاندانی جھگڑوں یا قبائلی جنگوں تک محدود تھی۔ یہ جنگیں عام طور پر افراد سے شروع ہوتی تھیں جو کبھی کسی پانی کے چشمے یا چراگاہ پر قبضہ کرنے اور کبھی ایک دوسرے کے مویشی چھیننے کے لیے آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ پھر تمام کے تمام قبیلے میدان میں آ جاتے اور برسوں تک لوٹ مار، قتل و غارت اور انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا۔ جب ایک نسل کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک بہہ نکلتا تو نئی نسل میدان جنگ میں آ جاتی۔ ان کے خطیب اور شاعر نفرت و انتقام کے جہنم کے لیے تازہ ایندھن مہیا کرتے تھے۔ ان کا بیشتر شعر و ادب ان قصائد اور ہجویات پر مشتمل تھا جس کی بدولت وہ اپنی پرانی عداوتیں زندہ رکھ سکتے تھے۔ قبائلیت بدوی سوسائٹی کی بنیاد تھی۔ ایک فرد کی زندگی کا اولین مقصد اپنے قبیلے کی انا کی تسکین کا سامان مہیا کرنا تھا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کے قاتل کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ایسا مجرم فرار ہو کر ہی قبیلے کے انتقام سے بچ سکتا تھا، لیکن ہمسایہ قبائل کے خلاف انتہائی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب بھی قابل تحسین سمجھا جاتا تھا۔ کمزور قبائل کو اپنی سلامتی کے لیے کسی طاقتور قبیلے کی پناہ لینا پڑتی تھی اور اس کے بدلے وہ خراج ادا کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک غیر جانبدار قبیلہ فریقین کے درمیان کود پڑتا تو ایک عارضی مدت کے لیے صلح بھی ہو جاتی تھی، لیکن تصفیہ کا اصول یہ تھا کہ جنگ میں جس قبیلے کے آدمی کم مارے جاتے اسے اپنے حریف کی زائد اموات کا خون بہا دینا پڑتا تھا۔ قبائل صرف پیدائشی اور نسلی رشتوں سے ہی نہیں بنتے تھے بلکہ ایک اجنبی کسی کے گھر کا کھانا کھانے، ان کے خون کی چند بوندیں چکھنے کی رسم ادا کرنے کے بعد اس کے قبیلے میں داخل ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک چھوٹے اور کمزور قبیلے کے تمام افراد اپنی بقا کے لیے کسی بڑے قبیلے اور طاقتور قبیلے میں جذب ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے مظالم کا حساب چکانے کا موقع مل جاتا تھا۔ عرب جس قدر جاہل تھے اسی قدر ضدی، خونخوار اور مغرور تھے۔ صحرا کی آب و ہوا نے انہیں اونٹ کی طرح جفاکش اور کھجور کے درختوں کی طرح جاندار بنا دیا تھا، لیکن یہ جفاکشی کسی صحت مند معاشرے کی بجائے انہیں اپنے ماحول کی تاریکیوں میں ثابت قدم رکھنے کے کام آ رہی تھی۔ اپنے اسلاف کی بدترین روایات پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہادری اور اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ان کے نزدیک بزدلی اور بغیرتی کے مترادف تھا۔ مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا، لیکن شرک کی آندیاں یہاں توحید کا چراغ بجھا چکی تھیں اور خدا کا یہ گھر ایک بت کدہ بن چکا تھا۔ عرب اب بھی خانہ کعبہ کو اپنا روحانی مرکز سمجھتے تھے، لیکن صدیوں کی جہالت کی طغیانیوں میں دین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم چند مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی۔ خال خال ایسے لوگ تھے جن کے دل کی گہرائیوں میں دین ابراہیم کی لو جھلملا رہی تھی، لیکن ظلمت کے طوفانوں کے آگے چند ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ عرب سے باہر مجروح انسانیت کو اپنے زخموں کا احساس تھا۔ وہاں بھٹکے ہوئے قافلے کسی رہنما کے جویا ہو سکتے تھے،
بالخصوص شام میں عیسائی اور یہودی مذاہب کے پیشوا جب اپنے گرد و پیش سے مایوس ہوتے تھے تو ان کی نگاہیں فلسطین کی وادیوں میں اس نجات دہندہ کو تلاش کرتی تھیں جس کی آمد کی بشارت ان کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی۔ اگر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے تو انہیں کسی روشنی کا انتظار تھا، اگر وہ جبر و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے تو انہیں عدل و انصاف اور رحم و کرم کی طلب تھی۔ لیکن عرب کا ضمیر اس روشنی سے محروم ہو چکا تھا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے۔ انہیں اپنے اندوہناک ماضی پر فخر تھا اور وہ اپنے حال کی پستیوں پر مغرور تھے۔ ان کے مقدر کی ظلمتوں کو کسی روشنی کی احتیاج نہ تھی، وہ جس ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہنا چاہتے تھے۔ کوئی نیا راستہ جس پر ان کے اسلاف کے نشان قدم موجود نہ تھے ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کوئی برائی جو انہیں ورثے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی، اور کوئی نیکی جسے ان کے آباء و اجداد ٹھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی۔ ان کا وجود زندگی کی ہر سعادت کی نفی کرتا تھا، اور وہ اپنے ظلمت کدے کو اس صبح کی روشنی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس کے انتظار میں امن و سکون کے جویاؤں کی نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ لیکن یہی وہ ظلمت کدہ تھا جو روشنی کے جویاؤں کی نگاہوں کا مرکز بننے والا تھا۔ یہی وہ بنجر اور سنگلاخ زمین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کی بارش کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہی وہ افق تھا جس کی بھیانک تاریکیاں آفتاب رسالت کی ضیاءپاشیوں کی اولین مستحق سمجھی جاتی تھیں۔ یہ داستانیں فرزندان آدم کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جب مکہ میں ایک نئی صبح کی روشنی نے تاریک رات کے مسافروں کو چونکا دیا تھا۔